محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر، قابل احترام، معزز بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ کے فضل اور اس کے کرم، اس کی اجازت، اس کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق ہم اور آپ یہاں پر مسجد محمدیہ میں تشریف فرما ہے. اللہ کی شان، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان دیکھیے. ابھی نماز جماعت کھڑی نہیں ہوئی، نہ خطبہ جمعہ شروع ہوا، لیکن جو لوگ مسجد میں حاضر ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت نے ان سب کو ثواب کا سلسلہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین کو حکم دے دیا کہ تم ان لوگوں کے نام اعمال میں ثواب کا سلسلہ جاری رکھنا، نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھنا، اجر کا سلسلہ جاری رکھنا، بدلے کا سلسلہ جاری رکھنا. اب جو نماز کے انتظار میں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ وہ نماز جمعہ ادا کر لے اور مسجد سے باہر نکلے، تب تک اس کو نماز جمعہ ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے. نماز جمعہ خطبے کے ساتھ 15 منٹ یا 20 منٹ، لیکن انتظار میں جتنی دیر قبل، جتنی دیر ہم اور آپ بیٹھے ہیں، ثواب کا سلسلہ ابھی شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سخی ہے، وہ غنی ہے، وہ بے حساب دینے والا ہے. اس معاشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرات علماء کرام، حضرات مفتیان کرام، حضرات محدثین کرام، حضرات محدثین کرام، حضرات مفسرین کرام اور حضرات شیخ الحدیث، حفاظ و دانشمندان قوم، جن کو دینی معاملات میں عبور حاصل ہے. کل ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، تقریباً
100 سے زائد علماء سے وہ بیعت کر چکے ہیں، ایک نہیں دو نہیں، 100 سے زائد علماء سے وہ استفادہ کرتے ہیں اور ہر جمعرات کو اپنی گھر میں مجلس بھی رکھتے ہیں۔ وہ حافظ نہیں ہے، عالم نہیں ہے، ڈاکٹر راشد علی صاحب ہے۔ آدمی کو باکمال ہونے، باکمال بننے، باکمال بنانے، سنورنے سنوارنے دینی اعتبار سے، دینی علوم میں معرفت حاصل کرنے، خدا کی معرفت حاصل کرنے، نبی کی شناسائی زندگی گزارنے، نبی کی سنت یافتہ زندگی گزارنے کے لیے حافظ عالم بننا ضروری نہیں، کم سے کم وہ مکتب کا پڑھا لکھا ضرور ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر ارشد علی صاحب کے بارے میں بولا، تقریباً 100 سے زائد علماء سے آپ استفادہ کر چکے ہیں۔ یہ مدرسے کا سلسلہ عالم ارواح سے شروع ہو چکا تھا۔ اس عالم کے اندر مسجد کے چبوتروں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، مسجد کے چبوتروں سے سلسلہ آج بھی قائم ہے، مسجد کے صحنوں سے آج بھی مدارس مکاتب قائم ہے۔ مدارس اور مکاتب کا جال بچھانا کیوں ضروری ہے؟ مدارس اور مکاتب کی محنتیں کیوں ضروری ہیں؟ مدارس اور مکاتب کے ثمرات، برکات، انوارات کیا ہیں؟ ان مدارس مکاتب والوں کی قربانیاں کیا ہیں؟ اللہ نے اس ماہ رجب کے مبارک مہینے میں مجھے اور آپ کو یہ حسین موقع جمعہ کا عطا کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اس جمعہ میں یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے نسلوں کے لیے، جنات کے لیے، کیونکہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جنات اور انسان کو ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بغیر مکتب فکر، بغیر مدرسے، بغیر مکاتب کے وہ علوم دین حاصل نہیں کر سکتا۔ ان مکاتب، ان مدارس کا تعلق صرف علماء اور حفاظ سے نہیں ہے۔ آپ اپنے بچپن میں جو نورانی قاعدہ، بغدادی قاعدہ لے کر مسجد کے کسی امام اور مؤذن صاحب کے پاس بیٹھ کر، یا اپنے خاندان کے کوئی بزرگ ترین انسان کی خدمت میں بیٹھ کر، یا محلے کے کوئی عربی ٹیچر یا اردو ٹیچر کے پاس بیٹھ کر آپ نے الف سے اللہ پڑھا، با سے بسم اللہ پڑھا، یہی تو ہے مکاتب، جہاں دو لوگ بیٹھ کر درس اور تدریس کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، جہاں دو لوگ بیٹھ کر تجوید صحیح کرتے ہیں، جہاں چند افراد مل کر اپنی نماز درست کرتے ہیں، اپنے کلمے درست کرتے ہیں، یہی تو انہی کو کہا جاتا ہے مکاتب، انہی کو کہا جاتا ہے مکتب فکر، انہی کو کہا جاتا ہے سباحی اور مساحی مکاتب چلانا۔ ہم میں سے ہر فرد بشر ان مکاتب سے استفادہ کیے ہیں، کر رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے۔ ہم میں سے بہت کم ایسے ہیں جن لوگوں نے بالکل کچھ نہ
پڑھا ہوں بچپن میں، لیکن بہت زیادہ ایسے ہیں استاد کے پاس بیٹھ کر اول کلمہ دوم کلمہ، اول کلمہ طیب طیب مانے پاک، دوم کلمہ شہادت شہادت مانے اللہ کی گواہی دینا، دوم کلمہ تمجید تمجید مانے اللہ کی بزرگی بیان کرنا، کلمہ توحید توحید کے مانے اللہ کی وحدانیت کو عیاں کرنا واضح کرنا، کلمہ استغفار سبیل الاستغفار، یہ سارے کلمے ہم اور آپ مسجد کے صحن کے چبوترے سے پڑھ کے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے عرش پر ایک مکتب قائم کیا، کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء الحسنی سکھا دیے، اللہ کے جتنے نام ہیں وہ نام سکھا دیے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ مکتب میں جو تعلیم ہوگی، سب سے پہلے تعلیم آدم کائنات، سارے عالموں کے پیدا کرنے والے خالق و مالک کا تعارف کرایا جائے گا۔ تعلیم کا، مکتب کا، مدرسے کا سب سے پہلا سبق اللہ کی وحدانیت بچے کے دل میں بٹھانا، اللہ کی عظمت بچے کے دل میں بٹھانا، اللہ سے معرفت، اللہ سے لینے کا ذریعہ بچے کے دل میں بٹھانا۔ اسی لیے کہا گیا اول کلمہ طیب طیب معنی پاک۔ وہ پاک کیا ہے؟ اس کے خدائی میں کوئی شریک نہیں، اس کے بنانے میں کوئی شریک نہیں، اس کے سنوارنے میں کوئی شریک نہیں، اس کے پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں، اس کے سجانے میں کوئی شریک نہیں، اس کے مارنے میں کوئی شریک نہیں۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اپنے حکم سے کرتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی اس کو ٹوکنے والا نہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، کسی کا اختیار نہیں۔ آج ہم جس پوزیشن میں ہیں آپ اور ہم، یہ سب اللہ کے حکم سے۔ سب سے پہلے یہ پیغام دیا گیا جنت میں بھی، اور آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، یہاں بھی آپ نے وہی پیغام کو دہرایا، اللہ ہی کو پکارا۔ مدینہ منورہ کے اندر وقت کی تنگنامونی ہے، میں مکمل تفصیل کے ساتھ لے کے چلوں تو میں آدھا عنوان بھی نہیں کر پاؤں گا۔ مدینہ منورہ میں جو مکتب قائم ہوا جس کو صفہ چبوترا کہتے ہیں، صفہ چبوترا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو تعلیم دیتے تھے، آج بھی وہ صفہ چبوترا قائم ہے ریاض الجنہ میں۔ ریاض الجنہ کہتے ہیں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکڑا کہا، اس کو جنت کا حصہ کہا۔ نسخ آپ کے ذریعے سے وقت لے کر ریزرویشن کے طور پہ لوگ اپنی تاریخ طے کر کے لوگ اپنا اسکینر بتا کر ان کو وہاں پر جانا ہوتا ہے۔ 10 مہینے میں ایک مرتبہ ایک ہی باری آتی ہے ریاض الجنہ میں جانے کے لیے، کیونکہ بھیڑ زیادہ ہو رہی تھی، دوسروں کو موقع نہیں مل رہا تھا۔ آپ کے پاسپورٹ، آپ کے ویزا کے ثبوت، دستاویزات کے بیس پر آپ کو ریاض الجنہ میں جانے کے لیے تاریخ دے دی جائے گی، تب تاریخ اس میں آپشن معلوم ہو جائے گا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی لیفٹ سائڈ میں زنجیریں باندھی ہوئی چبوترا ہے، پہلے نمازیں پڑھتے تھے، ابھی بھی کبھی کبھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بھیڑ زیادہ ہوئی، جگہ کم ہے، بھیڑ زیادہ ہوگی، بدنظمی کا اندیشہ ہو رہا تھا، اس لیے اس کو چین باندھ کے لوگوں کو جانے سے وہاں منع کر دی۔ تو وہ چبوترے میں وہ صحابہ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا تھا،
لیکن قرآن سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے اس چبوترے پہ آ کے بیٹھتے، سکھانے والے وہاں بیٹھ کے سکھاتے۔ ابو ہریرہ وہاں ہوتے، ابو ذر غفاری وہاں ہوتے، بلال حبشی وہاں ہوتے، حضرت علی، عمر، عثمان غنی وہاں ہوتے، ابو بکر صدیق تو نبی علیہ السلام کے ساتھی ہوتے۔ وہ صحابہ بھی ہوتے جن کے پاس رہنے کو ٹھکانا تو ہے لیکن دین کا علم حاصل کرنے کے لیے یہاں آتے اور جاتے، اور وہ صحابہ بھی ہوتے جن کے لیے رہنے کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے، وہی 24 گھنٹے وقت گزارتے، کوئی لا کر دے دیے تو کھا لیے، ورنہ قرآن یاد کرنے میں لگے رہتے، اسی کو اپنا مسئلہ بنا لیا، اسی کو اپنا روزمرہ کا معمول بنا لیا۔ وہی قرآن کی تلاوت کی غذا ہے، قرآن کی تلاوت کی مشروب ہے، قرآن کی تلاوت کی سب کچھ ہے ان کے لیے۔ تو مدینے والے یا مسافر جو لوگ آتے ان کے پاس کچھ توشہ ہوتا، کچھ بنتا، کچھ رہتا تو لا کر صفہ والوں کو دیتے، تو وہ لوگ اسی پہ تقسیم کر کے گزارا کر لیتے، اور کسی سے مانگتے، کسی سے اعلان وغیرہ کچھ نہیں کرتے۔ مستقل 24 گھنٹے نماز کے بعد علم کا سلسلہ جاری رہتا، وہی نازل ہوتے جاتی، وہاں سے آیتیں صحابہ یاد کرتے اور لوگوں تک پہنچاتے۔ بعض صحابہ جن کو روزانہ مدینہ منورہ جا کر علم دین حاصل کرنا، قرآن یاد کرنا مشکل تھا، تو آپس میں دونوں ڈسکس کر کے، مشورہ کر کے یہ طے کرتے ایک دن آپ جائیں، دوسرے دن میں جاؤں گا، پھر جو باتیں آپ کو معلوم ہوئی مجھے بتائیں، جو باتیں مجھے معلوم ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ بعض صحابہ وہ ہوتے کہتے بھئی آپ کا کام صرف صفہ چبوترے پر بیٹھ کر، مدینے میں بیٹھ کر جو قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی، جو دین کے مسائل ہیں، وہ شام کے وقت مجھے بتائیے، میں صبح سے شام تک جو محنت مزدوری کر کے لاؤں گا، آدھا اس میں سے آپ کے لیے رکھ لوں گا، آدھا میں اپنے لیے رکھ لوں گا، بدلے میں آپ جو آج کے دین میں اضافہ ہوا، جو شریعت میں اضافہ ہوا، جو مسائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارکہ سے نکلے، وہ بس تو مجھے سنا دو، آدھی مزدوری میں آج کے آپ کو دے دوں گا اس کے عوض۔ بعض صحابہ جو مدینے سے دور رہتے، شام کے وقت وہاں پہ کھڑے ہو جاتے، قافلہ جب مدینے سے کوئی آتا تو پوچھتے تم میں سے کوئی مسلمان ہے؟ قافلے میں سے چند لوگ کہتے ایک دو کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو کہتے ذرا مدینے میں جو دین نازل ہوا، جو قرآن پاک کی آیتوں میں اضافہ ہوا، ذرا ہمیں بتا دو، ہم آپ کی محنت کریں گے، آپ کی خدمت کریں گے، آپ کے غلام بن جائیں گے۔ روزانہ چند صحابہ مدینے سے جو باہر رہنے والے، روزانہ مدینہ آنا ان کے لیے مشکل ہے، صبح شام وہاں کھڑے ہوتے اور وہی کھڑے کھڑے ان سے علم حاصل کرتے، ان کی خدمت کرتے۔ مسافر ہے جو وہاں حاضر ہوتا، جو خدمت ہے وہ خدمت کر کے وہاں پہ روانہ ہو جاتے، گویا صبح شام اس مقام پہ بھی مکتب قائم ہوا، لوگ کھڑے کھڑے مدینے سے آنے جانے والوں کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتے، علم سے استفادہ کرتے۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ صفہ چبوترے میں بیٹھتے، ایک ایک دو دو تین دن کے فاصلے گزر جاتے، اس فاصلے کی وجہ سے لوگ سمجھتے کہ ابو ذر غفاری کو مرغی کا دورہ پڑا ہے، گردن پہ پیر رکھ کے دباتے، کوئی چپل رکھ کے دباتا، لیکن ابو ذر غفاری، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، بلکہ فاقر کی وجہ سے میری حالت ہو گئی تھی۔ وہ سلسلہ مکتب صفہ کا وہاں قائم ہوا تو پورے عالم عرب میں بھی، پوری دنیا کے اندر جہاں مسجدیں ہیں یا نہ ہو، جیسے راجہ منڈری میں ہمارا جانا ہوا چند سال پہلے، ویزاگ جانا ہوا، وہاں مساجد نہیں ہیں، بہت کم مساجد ہیں، ماحول بھی وہاں پر غیر مسلموں کا کلچر ملے ہوئے ہیں، تو جس کی وجہ سے مکتب کی تعلیم گھروں کے اندر ایک آدھ کمرہ متعین کر کے کبھی نماز پڑھ لیتے، کبھی وہاں پر عربی کی تعلیم ہوتی۔ تو البتہ پورے دنیا کے اندر
جہاں مساجد ہیں یا مساجد نہ ہو، جہاں مکتب فکری کے مسلمان موجود ہیں، وہاں اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے مکتب قائم کر دیے۔ وہ مکتب جگہ خرید کر عمارت وقف کرنا ضروری نہیں ہے، 10 منٹ کی بھی اگر تعلیم ہو جائے، آدھا 1 گھنٹہ بھی اگر بچوں کی اصلاح کر دی جائے، ایمان کے تعلق سے، عقیدت کے تعلق سے، رسالت کے تعلق سے، قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے، بس اس کو مکتب کہلایا جاتا ہے، جس کو آپ ٹیوشن کہتے ہیں۔ اور مدرسے کی جو تعلیم ہوتی ہے، مستقل 24 گھنٹے وہاں تعلیم کا نظم ہوتا ہے، صبح فجر کی نماز سے لے کر رات میں سونے تک۔ مدرسے کی تعلیم کا نظام کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ ہاسٹل ہوتا ہے، جہاں ہم لوگ پڑھ کے فارغ ہوئے، تہجد کے وقت کو اٹھایا جاتا ہے۔ اب تو علماء جو ہے پابندی کر رہے ہیں کہ بچوں کو ہاتھ نہیں اٹھانا، مارنا نہیں، سلیقے سے سمجھانا، طریقے سے سمجھانا۔ مرغا نہیں ماننا چاہیے بچوں کو، اللہ نے انسان بنایا تو اس کو مرغا کیوں مانیں گے؟ کرسی نہیں بنانا چاہیے اس کو، قرآن کے لیے تکلیف اس کو کیوں دیں؟ تنبیہ ضرور کرے تھوڑی بہت، اب ترغیب دی جا رہی ہے۔ پہلے زمانے میں بھی بچہ بھاگ جاتا تو ایک 5 کلو کا، جو 5 کلو کے وزن کے برابر ایک لکڑی کا حصہ ہوتا، جو مدلہ کہتے ہیں، جس کو قصاب جیسے استعمال کرتے ہیں مارنے کے لیے، چورا وغیرہ، اس کو سوراخ کر کے چین پہ تالا ڈال کے پیر پہ رکھ کے چھوڑ دیتے تھے۔ ماں باپ کو اس کو باہر نہیں چھوڑنا، اس کو پڑھانا ہی پڑھانا ہے۔ ماں باپ کے کہنے کی وجہ سے اساتذہ بھی یہ سزا دیتے تھے کہ اب یہ جہاں بھی جائے گا اپنی لکڑی کا وزن اٹھا کے لے کے جائے گا، بھاگ نہیں جائے گا۔ اس طرح اگر ہم سفر میں جاتے ہیں تو بھینس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے، لکڑی ہوتی ہے لمبی 4-5-3 فٹ کی، تاکہ تیز نہ دوڑے، ادھر ادھر نہ جائے۔ کوئی نئے بھینس وغیرہ خرید لیتے ہیں تو عادت ڈالنے کے لیے ان کو گلے میں جو ہے لکڑی بھی ڈال دیتے ہیں، سوراخ بنا کے رسی میں، تاکہ یہ دور تک نہ جا کر بھٹک بھی جائے تو دور تک نہ جائے، بھاگ بھی جائے تو دور تک نہ جائے۔ پہلے نظام ہوتا تھا مدرسہ۔ آج یہ نظام ہے کہ اگر بچے کو ذرا سمجھے گی پورا خاندان آ جاتا، خواتین آ جاتا ہے برقع پہن کے، ہمارے بچے پہ ہاتھ اٹھائے کیسا، ہمارے بچے کو ایسا بولے کیسا۔ تربیت اگر ختم ہو جائے گی تو بچے بگڑنا شروع ہو جائیں گے۔ ہاں، ہر ایک کا ایک طریقہ ہے، ہر دور میں الگ الگ سزائیں ہوتی تھی۔ اب آج جو بڑے لوگ بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں، دانشور حضرات، ان سے پوچھیں کہ آپ کا بچپنا کیسا گزرا؟ والد صاحب ڈر لیتے، پورے بچے بھاگ جاتے تھے گلی کے، اتنا ڈر ہوتا تھا۔ آج کا زمانہ کیسا ہے؟ بولے تو بھی نہیں اٹھ رہے، ایک ایک 2 گھنٹے ہو رہے اٹھانے کے لیے۔ ہمارے دوسرے بھائی جو لیبیا میں رہتے ہو، واقعہ سنا رہے تھے اپنا، ان کے ساتھ ایک دوست تھے جو پڑوس ملک کے رہنے والے، دوست کے دوست، اور یوایس میں رہتے ہو، تو بچی رات میں دیر سے آ گئی، بالغ العمر ہے، بڑی ہے، تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے یہ بچی کی جگہ بچہ کی ہو تو بولے گے جلدی آیا کرو، گھر میں دیر کیوں کر رہے ہیں؟ تو باپ نے کہا بیٹی جلدی آؤ، دیر کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ بیٹی نے اپنا نظریہ قائم، میں بڑی ہو چکی ہوں، میں چھوٹی نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے اچھی تمیز کیا ہے، بدتمیزی کیا ہے۔ اب 2-3 مرتبہ جب دیکھا تو باپ کو رہا نہیں گیا، ایک تھپڑ اس نے لگا دیا ہلکا سا، تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ یہ کام غلط ہے، اتنی دیر سے آنا، اپنی تعلیم سے مطلب رکھ کے گھر پہ آنا چاہیے۔ بس اس رات میں اس نے کیا کیا، فوراً پولیس کو فون لگا دیا، فوراً پولیس آئی، باپ کو لے کر 2 مہینے کی جیل ہو گئی۔ وہ کچھ نہ بولا، علماء سے رابطہ کیا، مشورہ کیا، ابھی کچھ نہ بولو، ان کو دینی تعلیم سے صحیح کرو۔ آپ پڑھنے کو تیار نہیں، بچپن میں نہیں پڑھا ہے، نہیں ہم تو باہر تھے، موقع نہیں تھا پڑھنے کا، یہ تعلیم ذرا ضروری تھی۔ ٹھیک ہے، اب 1 سال 2 سال وہی رہے، 2 سال کے بعد آئے، وہ لاہور میں جیسے فلائٹ اتری، لڑکی کا پاسپورٹ لے کے 2 ٹکڑے کر دیا اس کو، اب کال کر جس کو کال کرنا ہے۔ مطلب اب وہ دور نہیں ہے اصلاح کرنے کا، پہلے دور تھا اگر آنکھ بھی دکھاتے تو پورا خاندان سنبھل کے بیٹھ جاتا، آواز بھی نکالتے تو بچے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ دور کیوں نہیں ہے؟ اس
جنریشن میں اس زمانے کے ہم اپنے بچوں کو مقابل سے دور کر دیے. بہت سے لوگ یہ غلط فہمی میں رہ رہے ہیں کہ ہر بچے کو مدرسے میں ڈالنا ضروری ہے. کیا ہر بچے کو مدرسے میں ڈالنا ضروری ہے؟ اور ہر بچے پڑھ رہے بھی نہیں مدرسے میں. 100% میں سے صرف 2% مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں. بقیہ جو 98% کے بچے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ مسجد کے ماحول میں بیٹھ کر آدھا گھنٹہ کم سے کم 40 منٹ روزانہ دینی ماحول کو سمجھے. وہ دینی ماحول کو کیا سمجھنا ہے؟ باپ کا مقام کیا ہے، خدا کی وحدانیت کیا ہے، خدا کس کو کہتے ہیں، رسول کس کو کہتے ہیں، نبی کا کام کیا ہوتا ہے، فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے، آخرت میں کیا ہوتا ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے، موت کے فرشتے کیا کرتے ہیں، مسجد کا ادب کیا ہے، رشتہ داروں کا ادب کیا ہے، ماں کا ادب کیا ہے، بھائی بہن کے حقوق کیا ہے، تاکہ بچے بڑے ہو جائیں تو جائیداد پہ نظر نہ ہو، بھائی بہن کی محبت پر پہلے ان کی نظر ہو. بٹوارے کی باری آئے تو ایک بھائی کہے کہ نہیں، اللہ نے مجھے تو بہت سارا نوازا، میرا فلاں بھائی ہے، پریشان ہے، وہ فلاں معذور ہے، فلاں پریشان ہے، اس کو نوکری ملی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا حصہ مجھ کو دے دیا جائے. یہ کب ہوگا؟ بچے جب مکتب کی تعلیم کی فکر لیں گے تب یہ ہوگا. ابھی غالباً راجستھان کے اندر کسی اسٹیٹ کے اندر کل کی نیوز ہے، ایک بھائی جائیداد کے قاتل 4 بہنوں کو اور ماں کا قتل کر دیا ہوٹل میں. تصور کریے کہ وہ بہنیں جو ایک ماں کا دودھ پینے والے بھائی، وہ ایک برتن میں کھانے والے، ایک بستر میں سونے والے، ایک جگہ رات میں بیٹھنے والے، آرام کرنے والے، چھوٹے چھوٹے، جب بڑے ہوئے جائیداد کی باری آئی تو ایک بھائی نے 4 بہنوں کو بھی قتل کر دیا اور ماں کا بھی قتل کر دیا. وجہ کیا ہے؟ مکتب فکر کی تعلیم نہیں تھی، دینی تعلیم اس کو نہیں دیا گیا. اگر دیا گیا ہے تو صحبت غلط تھی. صحبت بھی تو ضروری ہے تعلیم کے ساتھ. ایسے واقعات بھی آتے ہیں حافظ عالم ہونے کے باوجود گھر والوں پہ ظلم کر رہے ہیں. کیوں کیا؟ حافظ عالم نے گھر والوں پہ ظلم کیا. کیوں؟ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، صحبت کا اثر نہ ہونے کی وجہ سے. تو مکتب فکری کی تعلیم کے ساتھ بڑے بزرگ جو خاندان یا محلے کے علم والے ہیں ان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھنا بھی. تعلیم اور تربیت دونوں چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بچے کو آپ حافظ بنائیے، عالم بنائیے، بجائے تو دور ادا دور، لیکن کم سے کم بچہ بڑا ہو جائے تو یہ جان جائے کہ میرے باپ کی قربانی، میرے باپ کا مقام کیا ہے، خدا کی عظمت کیا ہے. کسی بھی ملک میں چلے جائے مرتد ہونے کا اندیشہ نہ ہو، مرتد ہونے کا خطرہ نہ ہو. ایک ماں برقع پوش خاتون، اس کی حیا کو اللہ قبول کر لے، اس کے پردے کو اللہ قبول کر لے. 25 دسمبر کے موقع پر، میری کرسمس کے موقع پر 2 اپنے مسلمان بچوں کو اسی کا حلیہ لباس پہنا کر اس کو لے جا رہی ہے، جبکہ شریعت نے غیروں کی نقل اتارنے کو بھی منع کیا. آپ میں سے سب کو معلوم، میں آپ سے پوچھوں گا، محرم میں 2 روزے ہیں کہ 1 روزہ ہے؟ کتنے روزے رکھنا ہے؟ آپ نے بولے کتنے؟ 2 روزے رکھنا ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام نے 1 روزہ رکھا، لیکن کیا کہا؟ اگلے سال اگر میں رہوں تو 2 روزے رکھوں گا تاکہ یہودی کی مشابہت نہ ہو. اس لیے کہ وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں یوم عاشوراء کا، ہم بھی اسی کی طرح روزہ رکھیں گے، ان کی مشابہت ہو جائے گی. اور یہ دین اسلام پسند نہیں کرتا. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی کسی کی نقل اٹھاتا ہے وہ ان میں سے ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ 1 روزہ پہلے 1 روزہ بعد میں ملا دو تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مونچھ کاٹنے میں مبالغہ کرو، یعنی مونچھ کو چھوٹے رکھو، مبالغہ کرنے کا حکم دیا. لباس میں یعنی کوئی عمل ایسا نہ ہو جو کسی غیر کی تائید کر رہا ہو. اب ماں تو باپردہ ہے لیکن اپنے دونوں بچوں کو عیسائی لباس پہنا کر لے جا رہی ہے.
اور بچے سال ختم ہونے کے بعد، دن ختم ہونے کے بعد کیا یاد رکھیں گے؟ ارے فلاں پروگرام میں میں ایسا بن کے گیا تھا، فلاں پروگرام میں میں ایسا عیسائی بن کے گیا تھا. وہ اس چیز سے متاثر ہو جائے گا اور اس سے مانوس ہو جائے گا. اب معلوم نہیں بچہ بڑا ہونے کے بعد کیا بنے گا، نہیں معلوم. اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو ضروری ہے. اچھا، مکتب صفا جو قائم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ چھوٹے بچوں کے لیے قائم نہیں ہوا تھا. حقیقت میں دیکھیں تو بچوں کو تعلیم کب دینا ہے؟ گھر میں روزمرہ کے معمول میں الحمدللہ تعلیم تو دینا ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن حدیث کے اعتبار سے باضابطہ تعلیم کا جو مسئلہ بچوں کو شروع کرنا ہے وہ 7 سال کے بعد ہے. چلو جنریشن تیز ہے تو 6 یا 5 سال. اسی لیے اتنی عمر تک بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں، بعد میں پڑھ کے سیکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں جو مکتب صفا قائم کرے تھے وہ 7 سال کے بچے تو نہیں آئے تھے وہاں پہ. اس مکتب میں سارے کے سارے بڑے لوگ تھے. امیر حمزہ تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی نسل تھی. ابو بکر تھے، عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے، حضرت علی تھے، بلال حبشی تھے، ابو غفاری تھے. یہ کوئی بچے نہیں تھے. جن کی عمر 40 سے زائد سال کی تھی. آج ہم مکتب اور مدرسے کا نام لیتے کہتے ہیں یہ تو بچوں کے لیے ہے، بیان بچوں کا سمجھتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکتب میں تعلیم دے رہے اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کو، اپنے سے برابر عمر لوگوں کو، نوجوانوں کو تعلیم دے رہے ہیں. ہم سمجھ لیں چلو میں ایک مکتب قائم کر لیں گے، بچہ پڑھ لیں گے، ہاں مکتب ہمارے پاس آ رہا ہے. ہمارا مکتب مجھے کہاں ہے؟ ہمارا عقیدہ کہاں درست ہے؟ ہماری تعلیم، ہمارا نظریہ، ہمارا فکر کہاں گیا؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بچوں کے لیے علیحدہ نے پہلے بڑوں کے لیے تعلیم کا نظم کیا کہ بڑے گھر میں آ کے بچوں کو سکھایا کرتے تھے. اس لیے ضروری ہے یہ نہ سمجھے کہ یہ کام صرف بچوں کے لیے ہے، نہیں، بڑوں کے لیے بھی ہے. اس مکتب کی تعلیم، اس سے واقف ہونا، یہ آدم علیہ السلام کے سلسلے سے جاری ہے. قیامت تک جتنے بھی انسان، مرد عورتیں پیدا ہوں گی، سب کے لیے تعلیم ضروری ہے، جس کو ہم اور آپ ایمان مجمل، ایمان مفصل کہتے ہیں. اس میں جتنے نام ہیں رب کی تندامنی صرف گھر میں پڑھاؤں گا. آمنت باللہ و ملائکتہ، اللہ پر، فرشتوں پر، و کتبہ، آسمانی کتابوں پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر. اس کے بعد والیوم الآخر، والقدر خیرہ، تقدیر پر، وشرہ، برائی پر، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر. ان چیزوں کا علوم ہم کو حاصل ہونا ہے. پھر بنی الاسلام علی خمس، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. ان چیزوں کا علوم حاصل کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ بہت ایسے مسائل آ رہے ہیں. بڑے ویل ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، اور درمیان میں شبیر بن حنیف موجود ہے، درمیان میں قادیانی بھی موجود ہے، درمیان میں صدیق دیندار آدمی موجود ہے، جن کو عالم اسلام کے مفتیان نے کافر ہونے کا فتویٰ دیا. ایسے لوگ ہمارے نوجوان جو بچپن میں اپنی مسجدوں میں تعلیم حاصل کیے، صحبت بگڑنے کی وجہ سے معلوم نہیں کیا کہاں دین سیکھ کر آ رہے ہیں، اور اپنے مجلس میں ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا ہے. اسی لیے خدا مکتب فکر کی تعلیم کرے، اپنے عقائد کو درست کرے. یہ عقیدے کی تعلیم آپ کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی ہمیشہ ہے، علماء، مفتیان، محدثین کے لیے بھی ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو اپنا عقیدہ درست رکھنے اور ایمان پر خاتمے کی توفیق عطا فرمائے. الہی رونق اسلام کا سامنا پیدا کر، الہی رونق اسلام کا سامنا پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت ایمان پیدا کر. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مکاتب کے سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں. ان مکاتب کے ذریعے سے ہی الحمدللہ ہندوستان آزاد ہوا ہے. ان مکاتب فکری کی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے جن علماء نے ملک ہندوستان کو آزادی
دلانے میں، قربانی دینے میں پیش رہے ہیں، وہ دینی مساجد اور مدارس کے چبوتروں پر بیٹھ کر ہی ان لوگوں نے تربیت حاصل کی۔ اگر آج ہمارے بچے دین سے بہت دور ہیں تو مکاتب سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ اگر ہمارے بچے رات دیر تک گھر میں آنے میں دیر کر رہے ہیں تو دینی مکاتب سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ اگر ہمارے بچے رات بھر سوتے نہیں، موبائل دیکھتے ہوئے سوتے رہتے ہیں روزانہ، بعد میں ان کو برین کینسر ہونے کے چانسز ہے، یہ مکاتب سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ جن کو یہ تعلیم یاد نہیں رہتی کہ رات میں سوتے ہوئے اللہ کا نام آیت الکرسی پڑھتے ہوئے آپ کو سونا ہے، جس کی وجہ سے فرشتہ گھر کی بھی حفاظت میں لگا ہوا ہوتا ہے اور خود کی بھی حفاظت میں فرشتہ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ پیغام ہم بھول جاتے ہیں۔ اگر ہمارے بچے مساجد سے، مدارس سے، مکاتب سے اگر دور رہیں، پھر نتیجہ یہ نکلے گا غیروں کی عید میں خود پیش رہ کر پٹاخے پھوڑیں گے۔ اگر ہمارے بچے دین کی تعلیم سے دور رہیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا وہ 25 کرسمس کے ڈے پر وہ عیسائی تو اپنے گھر میں خوشی سے، خاموشی سے ہی منائے گا، لیکن ہمارے بچے اس کے نقل اتارتے ہوئے خوشیاں منائیں گے۔ اگر ہمارے بچے دینی تعلیم سے دور رہیں تو نئے سال 2025 کے عنوان پر باہر چوراہوں پر کھڑے ہو کر ہمارے بچے نعرے لگاتے رہیں گے، نئے سال کی مبارکبادیاں دیتے رہیں گے۔ اگر ہمارے بچے آج اپنے والدین کی خدمت کے لیے پیش نہیں ہیں، خدمت کے لیے تیار نہیں ہیں، اور والدین کا کوئی پرسان حال اگر نہیں ہے تو مکاتب فکر سے دور رہنے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ضروری ہے نوجوانوں کے لیے بھی، بڑے حضرات کے لیے بھی، اپنے عقائد کو درست کرنے کے لیے تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورہ ماؤن کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، آدمی 70 سال تک عبادت میں مشغول ہوتا ہے، نمازوں میں، تلاوت میں، ذکر اذکار میں، لیکن اخیر میں جائیداد کی معاملے میں تقسیم میں گڑبڑی کر کے اپنے آپ پر جہنم واجب کر دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ 70 سال 100 سال تک بھی ہمارے لیے مکاتب فکری کی تعلیم ہونا ضروری ہے۔ آج الحمدللہ شہر حیدرآباد کے اندر مجلس علمیہ ایسی تنظیم ہے جو علماء کی ہمیشہ اصلاح کرتی رہتی ہے۔ سال میں 2 مرتبہ ان کے پروگرام ہوتے ہیں، علماء کا تربیتی پروگرام ہوتا ہے۔ ایک عالم، ایک حافظ حفظ قرآن مکمل بہاٹ کرنے کے بعد، 9 سال عالمیت مکمل کرنے کے بعد پھر بھی اس کو تربیت دی جا رہی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں ہم اور آپ کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے، عوام کے لیے کتنی تربیت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اس کی فکر کریں، حتی الامکان کوشش کرتے رہیں۔ اپنے اندر ہم تبدیلی لائیں گے تو انشاءاللہ ہماری تبدیلی کی وجہ سے بچوں کے اندر خود تبدیلی آئے گی۔ یہ نہ سمجھیں اب ہماری عمر ہو گئی ہے تو پھر ان علماء کو کیا کہیں گے جو 20 سال سے پڑھا رہے مدارس میں، تربیت کے لیے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے تعلیم کا اپنے آپ کو کبھی مت سمجھے کہ ہمارا کیا ہو گیا، نہیں، مرتے جب تک تعلیم حاصل کرنا ہے، علمی فراغت نہیں ہے، علمی فراغت نہیں ہے، علم کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، علم حاصل کرنا ہی کرنا ہے، تربیت تو ضروری ہے علم کے ساتھ۔ اسی لیے اس کی فکر کرتے رہیں، اپنے اپنے مساجد میں، اپنے اپنے مدارس میں، اپنے اپنے گھروں میں، گلیوں کے اندر بھی جہاں مکاتب نہیں ہیں آپ اس کی فکر کریں۔ بچوں کے اندر تربیت، بڑوں کے اندر بھی دینی مزاج آج بہت سخت ضرورت ہے، ورنہ ایک لڑکا، اور اس طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں بھی کسی موقع پہ انشاءاللہ حضرات کے سامنے بات رکھوں گا۔ بس یہ ہے کہ دین سے دور ہونے کا نتیجہ یہ نکلا، حلال اور حرام رشتوں کے اندر بھی تمیز ہمارے نوجوانوں میں نہیں ہے، اس کو تصور ہی نہیں کریں ان چیزوں کے معاملے میں۔ تو اس لیے ضروری ہے دین تعلیم سے جڑے رہنے کی، قرآن سے وابستہ ہونے کی، اور تعلیم کے سلسلے میں لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں، بھائی کہاں بھیجیں، کس کے پاس بھیجیں، فلاں مسلک۔ ہمیشہ تعلیم کے بارے میں یہ خیال رکھنا، بھائی ہمیں، ہمارے بچے کو تعلیم ہونا ہے ایمان مجمل، ایمان مفصل کے اندر جو عنوانات ہیں، جن کے نام لیے گئے، ان کا انٹروڈکشن چاہیے، ان کی تعلیم چاہیے۔ قرآن صحیح پڑھنا آ جائے کافی ہے، نماز صحیح طریقے سے پڑھ لے یہ کافی ہے۔ اتنی تعلیم ہماری فکر کرنا، جو تعلیم دینے کے لیے آتے ان کو بھی یہی بولنا، بھائی اہل فیل باتیں مت سکھائیے، نماز کا طریقہ سکھائیے، لوگوں کا ادب سکھائیے۔ دین کو نبی نے آسان بنایا، آپ زہر کیوں گھول رہے ہیں بچوں کے اندر، بڑوں کے اندر زہر کیوں گھول رہے ہیں؟ اتحاد کا پیغام عالم اسلام کے اندر ہمیشہ قائم رہا، اس لیے خطبے کے اندر میں ہمیشہ ایک آیت پڑھتا ہوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، آپس میں افراتفری، نا اتفاقی اگر ہم نہیں چھوڑیں گے تو پھر رسی ہماری کمزور ہو جائے گی۔
اللہ نے یہ پیغام دیا قرآن میں، اس لیے ہر جمعہ یہ آیت تلاوت ہوتی ہے خطبے کے اندر کہ آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اتحاد بنائے رکھو اپنے اندر. جس طرح ایک مسجد میں ایک نماز ایک امام کے پیچھے بیٹھے ہیں کعبے کے ایک قبلے کے تلے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اسی طرح ہمیشہ دین کو ایک مسلح کے نیچے قائم رکھیں. بچوں کو تعلیم و تربیت کی اس معاملے پر فکر کرنا. بچہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ نہیں کہنا کہ وہ فلاں جماعت کا یہ فلاں جماعت کا ہے. بچہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ کہنا نماز کا طریقہ یہ ہے اور انسانیت کا طریقہ ہے. نبی علیہ السلام نے یہی پیغام نبوت سے پہلے بھی دیا تھا، انسانیت کا پیغام. اسی لیے آپ کو صادق اور امین کہا گیا تھا. تو اسی لیے آپ نے ہمیشہ یہ پیغام دیا ہے. اس بنیاد پر آپ استاد کو بھی آپ تاکید کر دیجئے آمنت باللہ، ایمان مجمل ایمان مفصل جو کلمے 5 ہیں اس کے مطابق آپ تعلیم دے دیجیے جو کچھ سمجھانا ہے. مسئلہ کے اختلاف آپ مت بتائیے، انشاءاللہ اس سے انسانیت کے پیغام آپ عام ہو جائے گا. بچوں کے اندر وسیع ظرف اور وسیع نظر وسیع ذہن ہو جائے گا، ذہن بھی اس سے تیز ہو جائے گا. بچے جب اچھی تعلیم لیں گے ذہن بھی مضبوط ہو جاتا ہے. اختلاف اور نا اتفاقی لڑائی جھگڑے کی تعلیم حاصل کریں گے بچوں کا ذہن بھی محدود ہو جاتا ہے. ہر کسی کو دیکھ کر کہے گا یہ اپنا ہے کہ بیگانہ ہے. نبی علیہ السلام تو بیگانے کو اپنا بنانے کے لیے آئے تھے. تعلیم کے اندر یہ مول یہ جھول اللہ کی برداشت نہیں کرتے ان تعلیموں کو. اللہ سے دور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو صحیح مکتب فکر کی تعلیم حاصل کرنے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آسان فرمائے انشاءاللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه يذل من هو عليك. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وشفاء من كل داء. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا، اے اللہ اتحاد کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو مسجد میں صف بندی کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے ہیں، رکوع سجدہ ایک ساتھ کرتے ہیں، ایک ساتھ ایک امام کے تابع ہوتے ہیں، اے اللہ باہر کی زندگی میں بھی اپنے بڑوں کی رہبری میں زندگی، تجارت، ملازمت، گھر کا مشغلہ، بڑوں کی نگرانی میں گھر کے اندر، اے اللہ بڑوں کی سرپرستی میں ایک ساتھ مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. باہر کی زندگی میں بھی ہمارے اندر اتحاد عطا فرما. اے اللہ آپسی نفرتوں سے حفاظت فرما، آپسی بغض سے حفاظت فرما، آپسی اختلافات سے حفاظت فرما. اے اللہ انسانیت کے پیغام کو عام و تام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مکتب فکر کی فکر کرنے والا بنا. اے اللہ جو تو نے آدم علیہ السلام کو اپنے معرفت سے تعلیم کا آغاز سکھایا ہے، اے اللہ ہم سب کو بھی اپنے بچوں کو اپنے نونہالوں کو اے اللہ تیرا تعارف کرانے کی توفیق عطا فرما. تیری وحدانیت تیری عبادت میں ڈوبنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے حاضر و ناظر جان کر ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. انبیاء اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کے طرز عمل پر دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر گھر کے اندر مکتب فکر عطا فرما. اے اللہ گھر گھر کے اندر اس کی تعلیم کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر ماں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، ہر اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ہر باپ اپنے گھر کو حلال روزی کی فکر میں لگے رہے. ایسی فکر ایسی تربیت ہم سب کو عطا فرما. بچے جہاں بھی جس علاقے میں بھی جائیں ماں باپ کے لیے دعائیں، ماں باپ کی خدمت کی فکر ان کو لگی رہے.
اے اللہ بچہ جو تعلیم حاصل کر لے لیکن دین سے نہ بھٹکے، دین سے دور نہ ہو جائے۔ اے اللہ جس مشغلے میں، جس مصروفیات میں، جس دکان اور کاروبار میں بھی لگا رہے، لیکن اے اللہ دین اسلام سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، مساجد سے انسیت عطا فرما، مساجد سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ تیرا گھر جس میں اللہ تو نے ہم سب کو اپنا مہمان بنایا ہے، اے اللہ پاک ہے وہ جگہ جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، اے اللہ پاک ہے وہ جگہ جس کو مسجد کہا جاتا ہے، اے اللہ مبارک ہے وہ لوگ جو آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے مسجدوں کی فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ایسے مسجدوں کو آباد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ایسے مسجدوں میں جو خدمت میں لگے ہیں اے اللہ ان کے جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، ان کو صحت و طاقت و قوت عطا فرما دے۔ اے اللہ حاضرین مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر ایک کے نام بنام سب کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ صادقہ نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ ان سب کو صحت عطا فرما، کاروبار میں لگے ہیں کاروبار میں برکت اور ترقی عطا فرما، قرض میں ڈوبے ہیں غیب سے قرض کے بوجھ کو آسان فرما، نکاح کے انتظار میں بیٹھے ہیں نکاح کو آسان فرما، اے اللہ جو طلاق شدہ ہیں بیوہ ہیں اثر نہ ان کا بھی نکاح کرانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ آج کے ہمارے اس خطبے کو، نماز کو، دعاؤں کو تو قبول و منظور فرما لے، اپنے فضل سے عالم اسلام کے اندر بھی امن قائم فرما۔ اے اللہ قبل اول فلسطین کی حفاظت فرما، اے اللہ غزہ کی حفاظت فرما۔ اب کوئی وہاں پر ہاسپٹل موجود نہیں، کوئی دواخانہ وہاں پر موجود نہیں ہے، کوئی یار و مددگار نہیں، بس تو ہے اے اللہ، تیرے نام کا سہارا ہے، تیرے محبوب کی امت ہے۔ اے اللہ ہم نے حدیث پڑھی، آج بھی میں نے وہ حدیث پڑھایا ہے کتاب الفتن میں کہ ایک آدمی پر 50 عورتیں ذمہ دار ہو جائیں گی، یعنی وہ دادی یا نانی یا رشتہ داروں کی شکل میں یا محلے کی خواتین کی شکل میں ایک آدمی کے ذمے 50 عورتیں خدمت میں اے اللہ خدمت کی ذمہ داری ہو جائے گی، ایک آدمی کفالت کرے گا 50 عورتوں کی۔ اے اللہ ہم حدیث پڑھ کر انتظار کر رہے کہ وہ زمانہ قیامت سے پہلے آنے والا ہے، لیکن اے اللہ وہ زمانہ تو آ چکا ہے فلسطین میں، اے اللہ وہ دور تو کشمیر میں گزرا ہے، وہ دور غزہ میں گزر رہا ہے، وہ دور ملک شام میں گزر رہا ہے، عرب ممالکوں میں گزر رہا ہے، دیگر علاقوں میں بھی گزر رہا ہے۔ اے اللہ فتنوں کے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ قیامت کے فتنے بھی واضح ہو چکے ہیں، اے اللہ تو اپنے بدل سے ان کی مدد نصرت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سے جو ہو سکا جتنا ہو سکا ہم کو ان کی دعاؤں کے ذریعے، تعاون کے ذریعے، ہمت افزائی کے ذریعے، ان کی مدد اور نصرت کے ذریعے جس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے ان کی مدد نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو 50 سالہ جلسہ کودار میں ہونے والا ہے اے اللہ اس کو کامیاب عطا فرما، اے اللہ خیر خوبی کے فیصلے عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ ارادے لے کر بیٹھے ہیں، اے اللہ ہر ایک کے ارادوں کو، اے اللہ ہر ایک کے جائز دعاؤں کو تو قبول فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے اندر اخلاق حسنہ پیدا فرما، اخلاق سیئات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک صاحب بار بار گزارش کر رہے تھے دعا کے لیے ان کی والدہ کے لیے، بشیر النساء بیگم صاحبہ یہ علی ہیں، ان کے لیے آپ حضرات دعا فرمائیں، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ صادقہ نصیب فرمائے۔